السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج کا سوال چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں ہے، کیونکہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ اس کی حاجت شدید ہو جاتی ہے۔ سامعین حضرات، دین اسلام ایک کامل و مکمل، صاف و شفاف اور آسانی پیدا کرنے والا دین ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی دین نہیں ہے جس میں اپنے ماننے والوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہو جتنا دین اسلام میں رکھا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں عقائد و نظریات سے لے کر اخلاق و کردار تک، احکامات سے لے کر معاملات تک، زندگی کے تمام شعبوں پر بحث موجود ہے۔ کھانے پینے، رہنے سہنے، چلنے پھرنے، بول و براز کے تمام تر چھوٹے بڑے مسائل کے حوالے سے تفصیلی بحث کی گئی ہے، کیونکہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو ہر زمان و مکان کے لیے قابل قبول اور لائق عمل ہے۔ اس میں نہ کسی وقت کی تحدید ہے اور نہ کسی جگہ کی تعیین، بلکہ ہر جگہ، ہر مکان اور تمام اوقات میں یکساں لائق عمل ہے۔ چنانچہ زندگی کے ہر موڑ پر پیش آنے والے مسائل میں ایک مسئلہ موضوع پر مسح کرنے کا بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ اس کی حاجت شدید ہو جاتی ہے۔ موضوع پر مسح کرنا قرآن کریم، احادیث نبی اور عمل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں موزے حالت طہارت میں پہنے گئے ہوں۔ نمبر 2، موزے پاک ہوں، چنانچہ اگر ناپاک ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 3، مسح صرف حدث اصغر کے لیے کیا جا سکتا ہے، حدث اکبر میں نہیں۔ نمبر 4، مسح وقت مقررہ ہی تک کیا جا سکتا ہے، یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے۔ شریعت کی طرف سے یہ مقررہ مدت مسح کے بعد حدث ہونے کے بعد سے شروع ہوگی۔ مثلاً کسی شخص نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا وضو عصر کے بعد ٹوٹا، تو عصر کے بعد مسح کرنے سے لے کر 24 گھنٹے تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ موضوع پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ مسح کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگائے اور انگلیوں سے شروع کرے، پھر پنڈلی تک مسح کرے۔ دایاں پاؤں کو دائیں ہاتھ سے اور بائیں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے مسح کرے۔ نیز مسح صرف 1 مرتبہ ہی کیا جائے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔